بیتی حضرت شیخ مولانا ذکریا صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری ہے اور اس کی آج قسط نمبر 16 ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے جو عنوان دیا ہے یہ آپ بیتی نمبر 3 یا یاد ایام نمبر 2 باب سوم، اس سے آکار کی چند بری عادتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شعر سے آغاز کیا ہوا ہے۔ میں ہی کرتا ہوں گلہ اپنا، نہ سن غیروں کی بات، وہ یہی آخر کہیں گے اور کیا کہنے کو ہیں۔ پہلی عادت، مہمان بالخصوص خصوصی اور اہم یا محض اجنبی آنے والوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نظام سفر ہے یا کب تک قیام ہے۔ یہ ایک مستقل معمول ہے، سن 35 ہجری سے ہے، اور یہ چیز میں نے میرٹھ کے اکابر سے سیکھی تھی۔ عالی جناب الحاج فصیح الدین صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی الحاج وجیہ الدین صاحب اور میرے محسن، میرے والد کے مخلص دوست، میرے حضرت مرشدی نور اللہ مرقدہ کے بڑے مخلص خادم الحاج شیخ رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کے متعلق محاسن و خوبیوں کا بہت ہی بڑا دفتر چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ ان کے وصال کے بعد جب حضرت اقدس مولانا عبدالقادر صاحب نور اللہ مرقدہ چاٹگام تشریف لے گئے اور ان کے مزار پر پہنچے تو واپسی میں مجھ سے بلا واسطہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہو گئی یہ کوئی پارٹیشن جب ہو گئی، کارخانہ وغیرہ تھا ان کا، تو یہ مغربی پاکستان کے بجائے یہ شیخ رشید احمد صاحب یہ بنگال یعنی ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان، وہاں ہجرت کر گئے۔ مختصر یہ ہے کہ ان کے وصال کے بعد جب حضرت اقدس مولانا الحاج عبدالقادر صاحب نور اللہ مرقدہ چاٹگام تشریف لے گئے اور ان کے مزار پر پہنچے تو واپسی میں مجھ سے بلا واسطہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میں تو شیخ جی کو اتنا اونچا نہیں سمجھتا تھا، یہ تو معلوم تھا کہ سب اکابر سے خصوصی تعلقات رہے، مگر مزار پر پہنچ کر اس قدر انوار و برکات دیکھے کہ میں حیرت میں رہ گیا۔ میرے اکابر اربع حضرت اقدس سہارنپوری، حضرت اقدس تھانوی، میرے والد صاحب اور میرے چچا جان حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مراقدہم، ہر ایک سے اس قدر محبانہ اور محبوبانہ تعلق تھا، کہیں موقع ہوا تو 2-4 قصے ان کی اہم خصوصیات کے بھی کہیں آ جائیں گے۔ اس وقت تو میں یہ لکھوا رہا تھا کہ 35 ہجری سے میں نے اپنے حضرت اقدس حضرت قدس سرہ کا یہ معمول دیکھا کہ جب بھی دہلی، خورجہ، امروہہ، اجراڑہ، بلند شہر وغیرہ کسی بھی ایسی جگہ جانا ہوتا کہ جہاں میرٹھ راستے میں پڑے تو ناممکن تھا کہ میرٹھ آتے یا جاتے اترے بغیر حضرت کا سفر پورا ہو جائے، اور یہ خادم بھی اکثر اسفار میں حضرت کا ہم رکاب رہتا تھا۔ ان میں سے حضرت کی تشریف بری کی اگر پہلے سے اطلاع ہوتی تو یہ سب چھاؤنی یا شہر کے اسٹیشن پر ملتے، اور بسا اوقات حضرت کو اپنے غایت تعلق کی وجہ سے بغیر اطلاع دیے بھی جانے کی نوبت آ جاتی۔ خان بہادر الحاج فصیح الدین صاحب تاجر اسلحہ، مالک الہی بخش اینڈ کو، چاؤنی میرٹھ، ان سب کے بڑے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سیدھے ان کی کوٹھی پر تشریف لے جاتے اور یہ سب خبر سنتے ہی دوڑتے ہوئے آتے، اور مسافر کے ساتھ ہر ایک کا پہلا سوال یہ ہوتا کہ حضرت کیا نظام سفر ہے۔ مجھے اس وقت بہت ہی غصہ آتا، بڑے محمل لوگ ہیں، مسافر نہیں، خیریت نہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ کب جاؤ گے۔ مگر ان دوستوں کا یہ سوال بڑے ہی اخلاص پر مبنی تھا، جیسا اس کے اگلے نمبر پر آ رہا ہے۔ میں نے اس کو اپنی بری عادت میں شمار کیا، اس لیے کہ میرا سوال تو اخلاص پر مبنی نہیں ہوتا، خود غرضی پر مبنی ہوتا ہے، مگر ان کا واقعی اخلاص پر تھا، جیسا آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے حضرت حکیم الامت حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں بھی یہ چیز پڑھی اور سنی کہ حضرت خاص مہمانوں کے سے نظام سفر معلوم کر لیتے۔ اس میں بڑی مصلحت معلوم ہوئی کہ ہر آنے والے کے متعلق اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کب تک قیام ہے تو اپنی سہولت اور اس کی سہولت کے اعتبار سے بالخصوص مشغول لوگوں کے لیے وقت نکالنے کی گنجائش ہو جاتی۔ اس کے خلاف میں بسا اوقات دقتیں بھی اٹھائیں گے،
کہ لوگوں نے عین سبق کے وقت یا کسی ضروری کام کے درمیان میں یہ کہہ دیا کہ اسی وقت جانا ہے اور ایک ضروری کام سے آئے تھے، اس وقت اپنے اوپر بہت غصہ آتا ہے کہ آتے ہی کیوں نہ پوچھ لیا۔ اگرچہ اس میں بعض دفعہ بعض لوگوں کی جہالت سے نامناسب چیزیں بھی پیدا ہوئیں۔ ایک صاحب کا قریب 2 برس ہوئے ایک خط آیا۔ اس قسم کے خطوط تو مختصر مفصل آتے ہی رہتے ہیں، مگر یہ عجیب تھا۔ اس نے لکھا کہ میں 1 ہفتہ قیام کے ارادے سے تیرے پاس آیا تھا، تو نے اجازت نہ دی، روتا ہوا واپس چلا آیا، جب سے طبیعت بے چین ہے۔ میں نے لکھا کہ مجھے تو بالکل یاد نہیں کہ کیوں اجازت نہ دی، تم ہی لکھو تو یاد آئے کہ میں نے کس بات پر تم کو جانے کو کہہ دیا تھا۔ اس کا جواب اس شخص نے یہ لکھا کہ میرا ارادہ 1 ہفتہ قیام کا تھا، تو نے جاتے ہی مصافحہ پر پوچھ لیا کب تک ٹھہرو گے۔ میرے منہ سے جلدی میں 2 دن نکل گئے، پھر 2 دن بعد روتا ہوا چلا آیا، میری ہمت نہ پڑی، میں نے اس کو ڈانٹ کا خط لکھا کہ قصور اپنا ہے اور الزام مجھے دیتے ہو، میں نے کب جانے کو کہا تھا۔ اس نوع کے کئی لطیفے اور بھی پیش آئے، لیکن اس قسم کے لطائف کے مقابلے میں سہولتیں زیادہ ہیں۔ نمبر 2، جی مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مشغول تھے، اتنے اوقات کی جس نے رعایت کی ہے شاید کسی نے کی ہو۔ تو جب حضرت علی میاں صاحب ان کے پاس جانا چاہتے تھے تو 1 ہفتہ پہلے لیتے، ابو الحسن علی ندوی صاحب لکھنؤ سے، دریاباد قریب ہے ساتھ۔ تو عبد الماجد صاحب دریابادی صاحب کہتے تھے کہ پھر میں ہر روز 5 منٹ اپنے معمول سے زیادہ کام کرتا تھا، اور اس کے 1 ہفتے کے لیے میں 8 گھنٹہ بچت کر لیتا تھا۔ جب وہ آتے تو 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ میرے پاس ہوتا تھا، وہ 8 گھنٹہ اس کے پاس گزار لیتا تھا۔ ہمارے مہمان آتے ہیں، ہم اپنے فرائض ان کے لیے قضا کر دیں، بھائی کیوں نماز کے لیے نہیں آئے تھے، آج آپ نماز، جی مہمان آیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اب نہ بھی حرج ان کے بھی، ٹھیک ہے، ان کی سہولت، ان کے آرام، ان کے ٹھانے سارا انتظام کرے، لیکن یہ نہیں کہ انسان دوسروں کی جوتوں کی حفاظت میں اپنا جو ہے سوٹ کیس گم کرا دے۔ یہ ڈاکٹر فدا صاحب بھی یہی ترتیب بتاتے ہیں نا کہ جب آپ کسی بزرگوں سے ملیں تو خانقاہ وغیرہ میں آئے تو اپنی ترتیب بتایا کریں، تو اس سے بہت سہولت ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ نمبر بھی حقیقت میں نمبر 1 کا تکملہ ہی ہے، اور یہ بھی میں نے میرٹھ کے اکابر ثلاثہ ہی سے سیکھا ہے جس کا اوپر ذکر آیا، اور یہی وہ بات تھی جس کو میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ ان کا یہ فعل اخلاص پر مبنی تھا۔ حضرت اقدس کا عام معمول یہ تھا کہ شام کی گاڑی سے پہنچتے تو رات کے قیام کے بعد صبح کی گاڑی سے آگے روانہ ہو جاتے، اور اگر صبح کو میرٹھ پہنچنا ہوتا تو شام کی گاڑی سے آگے روانہ ہو جاتے، چاہے سہارنپور کی طرف یا دوسری طرف جدھر جانا ہو۔ یہ احباب جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے نظام پوچھ لیتے تو اسی مجلس میں ذرا الگ کو ہو کر تینوں کہتے، شام کا کھانا تمہارے یہاں، صبح کا ناشتہ فلاں کے یہاں، اور روانگی کے وقت ناشتہ دان میں توشہ فلاں کے یہاں، اس میں بھی ذرا بھی 1 منٹ کو بھی تاخیر نہ ہو، فوراً تینوں کا مرحلہ طے ہو جاتا، کبھی کبھی آپس میں تغیر بھی ہو جاتا۔ اس وقت مجھے دقت ہے، صبح کا ناشتہ میرا، دوسرا کہتا بہت اچھا، البتہ ریل کا ناشتہ اس وقت میں ہوتا جب سہارنپور کی طرف آمد ہوتی، اگر دوسری طرف جانا ہوتا تو راستے کا ناشتہ نہ ہوتا، مگر تیسرے نمبر کی قضا اس وقت متعین ہو جاتی کہ اگلی آمد میں پہلا وقت ان کا۔ مجھے کبھی یاد نہیں کہ ان اکابر میں سے کبھی کسی نے یوں کہا ہو کہ حضرت 1 گاڑی اور مؤخر کر دیں۔ یہ ادا مجھے ان لوگوں کی بہت ہی پسند آئی، اللہ بہت ہی جزائے خیر دے
اور اس حرکت نے تو مجھے بہت ہی بدنام کیا۔ میرے اکثر اکابر کے کئی واقعات بہت ہی کثرت سے پیش آئے۔ صرف نمونے کے واسطے 3 بزرگوں کے 3 واقعات لکھواتا ہوں۔ پہلا واقعہ، سب سے پہلے مولانا الحاج ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جب ان کی آمد ہمارے نواح میں شروع ہوئی، جس کو یہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، چچا جان مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں بار بار لکھ چکے ہیں۔ رائے پور کی حاضری کے لیے سہارنپور تو جنکشن تھا، اور مولانا دام مجدہم اپنے تعلق اور محبت کی وجہ سے 1-2 روز ٹھہر کر رائے پور جایا کرتے تھے۔ چند مرتبہ کی آمد و رفت میں علی میاں نے حضرت اقدس رائے پوری کو ایک خط لکھا، جس کا تذکرہ علی میاں نے تو مجھ سے نہیں کیا، لیکن حضرت اقدس رائے پوری نے خود علی میاں کا خط اور اپنا جواب مجھے سنایا۔ علی میاں صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں یہ خط لکھا کہ جب سہارنپور جانے پر زکریا سے ملاقات ہوتی ہے تو اس قدر شفقت اور محبت سے ملتا ہے کہ جس سے معلوم ہو کہ بہت ہی اشتیاق مسرت ہو رہی ہے، لیکن جب بھی ذرا برسبیل تذکرہ ہی جانے کا ذکر آیا، ایسی جلدی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے جس سے معلوم ہو کہ بہت ہی بوجھ ہو رہا تھا۔ علی میاں نے حضرت کو لکھا کہ کئی مرتبہ صرف خیال کے درجے میں آنے کا ذکر کیا، اور ان سے کہا کہ خیال یہ ہے کہ اس گاڑی سے چلا جاؤں، اور انہوں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے تو اس کے مسافے کی پیش قدمی پر ارادہ کر لینا پڑا۔ یہ بھی لکھا کہ کئی مرتبہ ریل پر آنے کے بعد شدید تقاضا واپسی کا پیدا ہوا، مگر اس خیال سے واپس نہ گیا کہ مسافیہ کر کے واپس آ گیا ہوں، اب کس منہ سے واپس جاؤں۔ حضرت اقدس نے علی میاں کو جواب لکھا کہ آپ اس کا بالکل خیال نہ کریں، اس کے شکار آپ تنہا ہی نہیں ہیں، ہم سب ہیں۔ اس سیاہکار کے اس نوع کے واقعات میرے 2 مخدوم، 2 آقا حضرت رائے پوری اور حضرت مدنی کے ساتھ بارہا پیش آئے۔ شاید یہیں سے آ جائے دن گرمی کے موسم میں حضرت رائے پوری صاحب سہارنپور صبح سویرے آئے، ساتھی تھے۔ اب جیسی نماز پڑھی یا نماز سے پہلے حضرت چلے، ذکریہ صاحب؟ ہاں نہیں، ذکریہ صاحب نے اسے کہا رائے پوری صاحب کو سہارنپور آئے تھے، خدام وغیرہ بھی، مرید بھی ساتھ تھے، جو مقامی لوگ تھے ہوتے۔ اب یہ سر پڑے کہ بھائی اب نماز سے پہلے یا نماز کے فوراً بعد آپ رائے پور چلے، وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے سہارنپور میں۔ اب جو مرید ہے، جو وہاں کے مقامی لوگ ہے، وہ اندر غصہ ہو رہے ہیں کہ حضرت آئے ہیں اور یہ اس کو رخصت کر رہے ہیں، ہم بھی فیض سے ہو رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں تھی گرمی سہارنپور میں، اور وہاں رائے پور جو ہے ٹھنڈا ہے، تو حضرت ان کے آرام کے لیے ان کو جلدی رخصت کرنا چاہتے تھے کہ ٹھنڈی وقت پہ رائے پور پہنچ جائے، شاید یہ کہیں آ جائے یہاں یا بعد میں۔ اس سیاہکار کے اس نوع کے واقعات میرے 2 مخدوم، 2 آقا حضرت رائے پوری، حضرت مدنی کے ساتھ بارہا پیش آئے۔ جیسا کہ حضرت رائے پوری نے علی میاں کو لکھا کہ ہم سب اس کے شکار ہیں، تو بالکل صحیح فرمایا تھا۔ دوسرا واقعہ، حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بارہا اس قسم کے واقعات مجھ گستاخ بے ادب کے پیش آئے۔ حضرت اقدس رائے پوری کا معمول 46 ہجری سے حضرت نور اللہ مرقدہ کی طویل بیماری شوال 74 ہجری تک جو منصوری پر ہوئی تھی، ہر ماہ 3 دن کے لیے سہارنپور تشریف لانے کا تھا، اور جب یہ طویل علالت شروع ہوئی تو حضرت قدس سرہ کا یہ پیغام پہنچا کہ صحت میں کوئی مہینہ تیرے پاس آنے میں نہیں چھوڑا، اب ملاقات تیرے اختیار کی چیز ہے۔ اسی ارشاد نے اس سیاہکار کو مجبور کیا کہ جس زمانے میں حضرت کا قیام بہٹ میں شاہ مسعود کی گانگرو والی کوٹھی پر رہا، میں شام کو ہمیشہ حدیث پاک کا سبق پڑھانے کے بعد بہٹ جاتا تھا، مغرب تک کوٹھی پر پہنچتا، شب وہاں گزار کر صبح کی نماز کے بعد سہارنپور آ جاتا۔ جس زمانے میں حضرت اقدس کی ماہانہ تشریف آوری کا دور تھا، تیسرے دن رات کو بہٹ سے کار آ جاتی اور علی الصباح چائے کے بعد حضرت تشریف لے جاتے تھے۔
ایک مرتبہ حسب معمول حضرت تشریف لے جا رہے تھے، سامان بند چکا تھا، حضرت مصافحوں سے فراغ پر تشریف بری کے لیے اٹھ رہے تھے۔ میرے بچے طلحہ نے، جب اس کی عمر غالباً 3-4 سال کے درمیان ہوگی، حضرت قدس سرہ کے کرتے کا پلہ پکڑ کر اپنے بچپن کی وجہ سے کہہ دیا کہ حضرت آج نہیں۔ حضرت فوراً چبوترے پر بیٹھ گئے۔ بھائی الطاف سے کہا، چبوترے پہ میں نے بھی اعتراض گزاری ہے، اسی چبوترے پر میں نے بھی اعتراض گزاری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فوراً چبوترے پر بیٹھ گئے۔ بھائی الطاف سے کہا، سامان کھول لو، آج نہیں جانا ہے۔ میں نے ہر چند اصرار و تقاضا کیا کہ حضرت یہ نہ سمجھ بچہ ہے، اس کو کچھ خبر بھی نہیں کہ میں نے کیا کہا۔ بھائی الطاف، سامان ہرگز نہیں کھلے گا۔ میرا تو بار بار یہ اصرار اور حضرت کا بار بار یہ ارشاد تھا کہ سامان کھول دو، میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس گھر میں آج تک کسی بڑے چھوٹے کی زبان سے آج نہیں کا لفظ میں نے نہیں سنا، آج پہلی دفعہ کان میں پڑ رہا ہے۔ میرے دونوں حضرات رائے پوری اور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس قسم کے واقعات میرے بیسیوں نکلیں گے۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت رائے پوری قدس سرہ کے ساتھ اس وقت ایک اور اہم واقعہ یاد آ گیا، جس کو عزیز محمد ثانی نے سوانح یوسفی صفحہ 322 پر مختصر طور پر لکھا ہے۔ 24 شوال 73 ہجری میں سہارنپور کا تبلیغی اجتماع ہوا تھا۔ حضرت قدس سرہ بھی پاکستان سے دہلی ہوتے ہوئے 26 شوال کو سہارنپور شب میں پہنچے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات شب کے اجتماع کی تقریروں سے فراغت پر سب ریل پر پہنچ گئے۔ میل سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوئی۔ میل سے گاڑی ان کی مختلف وہ ہے، پسنجر میل، یہ شب کے اجتماع میل سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوئی۔ میں نے مصافحہ کے ساتھ پوچھا، حضرت نظام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، کل پرسوں 2 دن سہارنپور کے طے کر کے آیا ہوں، تیسرے دن جیسا آپ کا ارشاد ہو۔ میں نے عرض کیا، کل کے قیام کی بھی اجازت نہیں، صبح کی اذان کے بعد اپنی جماعت کریں، چائے تیار ملے گی، مدرسے کی جماعت سے پہلے تشریف لے جائیں۔ یہ میں نے جو بات کی پہلے، حضرت نے فرمایا، تکان ہو رہا ہے، ایک دن قیام کی تو ضرور اجازت دے دیں۔ میں نے عرض کیا، صبح کی اذان کے بعد آدھ گھنٹے کی بھی اجازت نہیں۔ تبلیغی احباب کو تو جتنا غصہ آنا چاہیے تھا وہ تو قرین قیاس تھا۔ مجھے بھائی الطاف کا غصہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ بہت ہی غصہ آیا کہ دنیا تو حضرت کے ٹہرانے کی خوشامد کرے اور یہاں حضرت خود فرمائے اور یہ یوں کہے کہ نہیں۔ سب کی مخالفتوں کے باوجود صبح کی اذان کے بعد میں نے روانہ کر دیا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا، جون کا مہینہ، گرمی کی شدت، ہمارے یہاں راحت کی کوئی جگہ نہیں، اور یہ تبلیغ والے کل رات کو جلسے میں تھوڑی دیر کی خواہش و تمنا اور مجھ ہی سے درخواست کرائیں گے۔ پرسوں صبح کو ہمارا جلسہ ختم ہو جائے گا، ظہر کے وقت میں اور عزیز یوسف رائے پور حاضر ہوں گے، 2 دن قیام کریں گے۔ کار میں بیٹھنے کے بعد شاہ مسعود نے بہت بہٹ قیام کی درخواست کی۔ حضرت نے فرمایا کہ رائے پور اور سہارنپور کے درمیان ایک جگہ بٹ تھا، رائے پور اور سہارنپور کے درمیان، وہاں کوئی نواب اور بہت مالدار آدمی تھا، مسعود حسن یا مسعود حسن ہوتا، اس نے انگریزوں کی کوٹھی تھی وہ خریدی تھی، اور زیادہ تعلق ان کا پہلے ان کے ساتھ تھا مولانا عبدالرحیم رائے پوری صاحب سے، جو عبدالقادر رائے پوری صاحب کے شیخ تھے۔ بیماری کے دوران میں وہ تقریباً 2 مہینے وہاں وہ کوٹھی میں بھی رہے تھے۔ جو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں سبق پڑھا کے سہارنپور سے چلا جاتا تھا اور پھر صبح پھر آ جاتا تھا۔ یہ تقریباً میرے خیال میں سہارنپور اور رائے پور 16 میل ہے درمیان میں، ابھی میں کچھ ایسا فاصلہ ہے، برائے جتنا بھی ہے یہ درمیان میں تھا۔ اور پھر اس کے بعد پھر عبدالقادر رائے پوری صاحب کے ساتھ تعلق تھا۔ کار میں بیٹھنے کے بعد شاہ مسعود نے بٹ قیام کی درخواست کی۔
حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ جب شیخ نے سہارنپور نہ ٹھہرنے کو کہہ دیا تو کہیں نہیں ٹھہرتا۔ طلوع آفتاب تک رائے پور پہنچے۔ رائے پور پہنچنے کے بعد 2 دن تک ہر آنے والے سے سنتا رہا اور خوب سنا کہ حضرت نے اتنی لا تعد ولا تحصى دعائیں دی ہیں، اور ہر آنے والے سے رائے پور کا ہو یا دیہات کا فرماتے تھے کہ میرا تو 2 دن قیام کا ارادہ تھا مگر شیخ نے نہ مانا۔ محبت اس کا نام ہے، محبت کرنا بھی کوئی انہی لوگوں سے سیکھے۔ کیا عقل میں آئے کہ حضرت شیخ کا دل نہ چاہتا ہوگا مگر میری راحت کو اپنی خواہش پر غالب کر کے دکھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند درجہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسی راحت دے، اللہ یوں کرے، اللہ یوں کرے۔ یہ ساری دعائیں انہوں نے ان کے لیے کی۔ 2 دن تک وہ دعائیں ملی کہ اب تک بھی جب کبھی اپنی زبردستی کا خیال آ جاتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میں اور عزیز مولانا یوسف مرحوم جلسے کے اختتام پر منگل کی دوپہر کو رائے پور حاضر ہو گئے۔ تیسرا قصہ، پہلے 2 قصے بلکہ 3، ایک علی میاں کا اور 2 حضرت اقدس رائے پوری کے لکھوا چکا ہوں۔ میرے حضرت سیدی سندی مأوائی و ملجائی حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کو جو شفقت و محبت اس سے حکار پر رہی، اس کے دیکھنے والے سینکڑوں نہیں ابھی تک ہزاروں آنکھیں موجود ہیں۔ حضرت قدس سرہ کا ہمیشہ مستقل اور مستمر معمول یہ رہا تھا کہ دیوبند سے رڑ کی لائن پر جاتے ہوئے یا سہارنپور کے قصبات میں حضرت اقدس کا ہمیشہ مستقل اور مستمر معمول یہ تھا کہ دیوبند سے رڑ کی لائن پر جاتے ہوئے یا سہارنپور کے قصبات میں کسی جگہ جاتے ہوئے اگر 1 گھنٹے کا وقت بھی ملتا تو واپسی کا تانگا لے کر ضرور کرم فرماتے، ہر چند کہ میں بار بار تکلیف کے خیال سے گستاخانہ لہجے میں نکیر بھی کرتا۔ سینکڑوں واقعات اس کے گزرے، جو اصل واقعہ اس جگہ لکھوانا ہے وہ تو آگے آ رہا ہے، بیچ میں یہ ایک چھوٹا سا فقرہ لکھواتا ہوں۔ ایک مرتبہ دسمبر کا زمانہ، سردی زور پر اور بارش اس سے بھی زیادہ، 11:30 بجے رات کے میں اپنے مکان کے دروازے پر کتاب دیکھ رہا تھا۔ دروازے ہی میں سویا کرتا تھا، زنجیر زور سے کھٹکی، پوچھا کون؟ ارشاد ہوا حسین احمد۔ ننگے پاؤں اٹھ کر کواڑ کھولے اور تعجب سے پوچھا حضرت اس وقت بارش میں؟ ارشاد ہوا کہ لکھنؤ جانا ہے، کلکتہ میل 2 گھنٹہ لیٹ ہے۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ تم جاگ رہے ہوگے، اس لیے خیال ہوا کہ تمہارے درشن کراؤں۔ میں نے نہایت گستاخی سے کہا، ان مبارک ہونٹوں سے یہ لفظ بڑا ثقیل ہے۔ میں نے چائے کی درخواست کی، فرمایا ریل پر جا کر پیوں گا، چائے پی کر بارش میں جانا پڑے گا۔ تانگا بھی باہر بھیگتا رہا اور حضرت 1 گھنٹہ تشریف فرما کر کچھ خصوصی ارشادات فرما کر تشریف لے گئے۔ یہ بات تو بیچ میں آ گئی تھی، سینکڑوں واقعات اس نوع کے پیش آئے، ان کے لیے ایک الف لیلہ و لیلہ چاہیے۔ اس وقت جو قصہ مقصود تھا وہ بھی ایک عجیب، دسمبر کی رات حضرت مدنی آبھا ایک گاؤں نانوتا کے قریب تشریف لے گئے تھے۔ ویسے تو اس زمانے کا اکثر یہ معمول تھا کہ حضرت ضلع سہارنپور کے کسی قصبے یا گاؤں میں جاتے تو اسٹیشن سے کار میں سیدھے میرے گھر تشریف لاتے، مجھے کار میں بٹھا کر اپنے ہمراہ لے جاتے۔ 3-4 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، واپسی میں مجھے مکان پر اتار کر اور اسی کار میں اسٹیشن تشریف لے جاتے اور وہاں سے ریل میں۔ اکثر دیوبند سے سہارنپور کا سفر آمد و رفت کا ریل میں ہوتا اور سہارنپور کے اسٹیشن سے اسٹیشن پر واپسی تک کار میں۔ آبھا، نانوتا، بٹ، رائے پور، گنگوہ کے سفر میں اکثر معیت رہی۔ ریڑھی تاجپورہ کے سالانہ جلسے کا تو خاص مستمر دستور تھا کہ حضرت قدس سرہ شام کو 4 بجے کی گاڑی سے دیوبند سے تشریف لاتے، چائے نوش فرماتے، عصر کی نماز مدرسہ کی مسجد میں پڑھ کر کار میں ریڑھی جاتے،
مغرب وہاں پڑھ کر 1 گھنٹہ آرام فرماتے، اٹھنے کے بعد کھانا نوش فرماتے۔ یہ ناکارہ دسترخوان پر تو شریک ہوتا لیکن کھانے میں شریک نہ ہوتا، اس لیے کہ رات کو کھانے کا معمول نہیں تھا۔ عشاء کے بعد مدرسے کے جلسے میں پورے 12 بجے تک وعظ فرماتے، پورے 12 بجے وعظ ختم کر کے تقریباً آدھ گھنٹہ مصافحوں میں لگتا آدھ گھنٹہ مصافحوں میں لگتا۔ اور کار میں مجھے بٹھا کر مجھے میرے دروازے پر چھوڑ کر اسی کار میں اسٹیشن تشریف لے جاتے اور 1:30 بجے کی گاڑی سے دیوبند اور علی الصباح مدرسے کا سبق۔ اصل واقعہ دسمبر والا جو لکھنا شروع کیا تھا وہ مؤخر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آبھا کار میں تشریف لے گئے، معلوم نہیں یہ ناکارہ ساتھ کیوں نہیں تھا، غالباً مدرسے کی کوئی ضرورت تھی۔ دوسرے دن مغرب کے بعد حضرت مدنی آبھا سے واپس تشریف لائے۔ اس قدر زوردار طوفانی بارش کے کمرہ سے پاؤں باہر رکھنا مشکل تھا، اتنی ہی زوردار سردی، اور حضرت کو شدت سے بخار۔ آتے ہی فرمایا کہ مغرب نہیں پڑی ہے، راستے میں دیر ہوتی چلی گئی، کہیں اترنے کی جگہ نہیں ملی، مشلح وغیرہ سب بھیگ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے لنگی پیش کی، کپڑے اتارے، لنگی اور چادر میں حضرت نے مغرب پڑھی۔ 2-3 خادم بھی ساتھ دے۔ اتنے میں حضرت نے نہایت ہی اطمینان سے مغرب کی جماعت کرائی۔ میں نے 2 انگیٹھیاں بھر کر منگوائیں، اور عزیزم مولوی نصیر الدین کو اللہ بہت ہی درجات بلند عطا فرمائے اور دارین کی ترقیات سے نوازے، اور ان چیزوں کے ثمرات وہ خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ بغیر کہے چائے تیار کر کے لے آیا، چائے کی پیالی پیش کی گئی، اور میں نے اپنی بری عادت کا مظاہرہ کیا۔ کار تو سہارنپور تک کی ہی تھی، وہ حضرت کو اتار کر چلی گئی۔ میں نے عرض کیا، حضرت نظام سفر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ خیال یہ ہے کہ اسی وقت 10:30 کی گاڑی سے چلا جاؤں۔ میں نے عرض کیا، بہتر ہے، مگر 1 منٹ کے سکوت کے بعد میں نے عرض کیا، حضرت بارش بڑی زور کی ہو رہی ہے، سردی بھی زوروں پر ہے، بخار بھی شدت سے، معلوم نہیں دیوبند اس گاڑی کی اطلاع بھی ہے یا نہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اطلاع تو نہیں ہے، لیکن اگر سواری نہ ملی تو اسٹیشن کی مسجد میں لوگ رہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، جیسے ارشاد ہو، مگر اس وقت میں اور صبح 6 بجے میں کوئی زیادہ فرق تو ہے نہیں۔ حضرت قدس روح نے نہایت تبسم سے، جس کو اب بھی یاد کر کے رونا آتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ وہ کاتب نے بریکٹ میں لکھے ہیں کہ یہ لفظ لکھواتے وقت حضرت ذکریا صاحب کی آنکھوں میں سے پانی نکل پڑا۔ تو حضرت مدنی نے یہ ارشاد فرمایا، فرق تو کچھ نہیں ہے، یہ دیکھوں تا کہ آپ ان حالات میں کیا ارشاد فرمائیں گے۔ میں نے عرض کیا، وہ تو حضرت نے ملاحظہ فرما ہی لیا، میں عرض کر چکا ہوں کہ بہتر ہے جیسی رائے ہو۔ اس پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، صبح ہی کو جاؤں گا، صرف تمہیں دیکھنا تھا۔ بہت سے واقعات ہیں اس نوع کے۔